اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، یہ درس صحیح الترغیب والترہیب کا ہے، اور یہ کتاب حافظ المنذری رحمہ اللہ کی ہے، جسے شیخ الالبانی نے، جس کی احادیث کو شیخ الالبانی نے 2 حصوں میں تحقیق کے بعد منقسم کیا ہے. پہلے حصے کا نام صحیح الترغیب والترہیب ہے، جبکہ دوسرے حصے کا نام ضعیف الترغیب والترہیب ہے. اور صحیح الترغیب والترہیب سے ہمارا یہ درس کتاب الاخلاص پر چل رہا ہے. اس سے قبل کے دروس میں ہم نے اخلاص پر ابھارنے والی اور شوق دلانے والی احادیث کو پڑھا. اس کے بعد کچھ احادیث ایسی آئیں جن میں نیتوں کے تعلق سے اور اچھی نیت کی برکت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے باتیں آ چکی ہیں. اب اس کے بعد یہاں ایک دوسرا عنوان مصنف نے قائم کیا ہے، اور وہ ہے باب الترہیب من الریا، یعنی ریا سے خوف دلانے کا باب. پہلے اخلاص کے شوق دلانے کا بیان تھا، اب اخلاص کے اپوزٹ کیا ہے؟ ریا، دکھاوا. تو دکھاوا سے خوف دلانے والی احادیث کا اب بیان ہوگا. قبل اس کے کہ ہم اس باب میں جو احادیث ہیں ان پر گفتگو کریں اور غور و فکر کریں، یہ جاننا ضروری ہے کہ ریا کیا ہے، ریا کی تعریف کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم آج کے درس میں یہ دیکھیں گے کہ ریا کا اثر انسان کے عمل پر کس طریقے پر پڑتا ہے. سب سے پہلی بات کہ ریا کیا ہے. ریا کا لفظی معنی ہوتا ہے دکھانا، اور شریعت میں جب ہم ریا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کوئی عمل لوگوں کے لیے کرے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں. کوئی بندہ کوئی عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرے، کس مقصد کے تحت؟ کہ لوگ اس کے عمل کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں. یہ ریا کی تعریف ہے. اس تعریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے لیکن اس مقصد کے تحت نہیں کرتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، بلکہ کوئی دوسرا مقصد ہوتا ہے، جیسے تعلیم دینے کا، سکھلانے کا مقصد ہوتا ہے، یا شوق دلانے کا مقصد ہوتا ہے، تو وہ ریا نہیں ہے. ریا کی مثال جیسے ایک آدمی نے ایک فقیر کو دیکھا مسجد کے باہر بیٹھا ہے، اور اس نے اپنے پاکٹ سے 100 روپے نکالے، اور جب وہ دینے لگا تو اس نے دیکھا کہ مسجد سے اور بھی کچھ لوگ نکل رہے ہیں. دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ میں لوگوں کو دکھلاؤں، اور 100 روپے دیتے ہوئے جب لوگ مجھے دیکھیں تو میری تعریف کریں. یہ ریا ہے، یہ دکھاوا ہے. لیکن ایک آدمی نے دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک فقیر بیٹھا ہے، اور مصلی نکلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، 100 روپے 10 روپے دینے والا کوئی نہیں. تو اس نے سوچا کہ میں شروعات کروں، لوگوں کو شوق دلاؤں. چنانچہ یہ مصلیوں کے ساتھ باہر نکلا اور پاکٹ سے 100 روپے نکال کر کے سب کو دکھاتے ہوئے سب کے سامنے اس نے فقیر کے ہاتھ میں دیا. کیوں دیا؟ اس لیے دیا تاکہ میری دیکھا دیکھی اور لوگ بھی دینا شروع کر دیں. اس لیے نہیں کہ لوگ تعریف کریں، اس لیے کہ لوگوں کے اندر میری دیکھا دیکھی شوق پیدا ہو. تو یہ ریا نہیں ہے، یہ ریا نہیں ہے. یا اسی طریقے پر کسی آدمی نے کسی کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا ہے، اور وضو میں کوئی وضو نہیں دھویا یا ٹھیک سے نہیں دھویا، کچھ نہ کچھ اس نے گڑبڑی کی ہے. تو اب وہ آدمی وضو کر کے بیٹھ گیا. اب یہ آدمی اس کے سامنے اس نیت سے وضو بنائے کہ میں اپنے وضو کو دکھاؤں تاکہ یہ جو آدمی ہے جس نے اپنی وضو میں گڑبڑی کی ہے، غلطی کی ہے، وہ میرے وضو کے طریقے کو دیکھ کر کے سیکھ سکے. جیسا کہ
حضرت حسن یا حضرت حسین ان دونوں میں سے کسی ایک سے مروی ہے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تھا اسی طریقے سے وضو کرتے ہوئے، اور اس نے وضو میں غلطی کی تھی، تو انہوں نے اس کے سامنے وضو کیا، اور اس لیے کیا تاکہ وہ شخص ان کے وضو کے طریقے کو دیکھ کر کے اپنا طریقہ درست کر سکے۔ یا کوئی آدمی مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھنی شروع کی اور نماز میں غلطی کر دی، تو دوسرا آدمی جو اس کے ٹھیک بغل میں نماز پڑھ رہا تھا وہ اس ارادے سے نماز پڑھنا شروع کرے، نماز تو میں اللہ ہی کے لیے پڑھوں گا، لیکن ایک اور مقصد یہ ہو کہ میرا جو بغل میں بیٹھا ہوا یہ آدمی ہے یہ میری نماز کو دیکھ کر کے سیکھے کہ نماز ایسے پڑھی جاتی، نماز ایسے پڑھی جاتی، تو یہ ارادہ اس کا سکھلانے کا، تعلیم دینے کا ارادہ ہوا، یہ بھی ریا میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے ریا کی تعریف کیا ہوئی؟ انسان کوئی عمل لوگوں کے لیے اس لیے کرے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو یہ ریا ہے، یہ دکھاوا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ریا ظاہر سی بات ہے عبادات میں داخل ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیاوی امور میں انسان کو ثواب ہی نہیں ملتا، تو اس میں دکھلا کر کے آدمی کیا کرے گا؟ ریا اور دکھاوا یہ دینی امور میں یا عبادات میں آپ کہہ سکتے ہیں داخل ہوتا ہے، اور ریا جب عبادات میں داخل ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ مکمل عبادت کو برباد کر دیتا ہے، کبھی عبادت کو باطل تو نہیں کرتا لیکن اجر میں کمی کر دیتا ہے، اور کبھی عبادت صحیح سالم رہتی۔ اس کا ضابطہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ دیکھیے عبادات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ عبادت ہے جو شروع سے لے کے آخر تک بالکل ایک ہی عبادت ہے، جیسے نماز میں 4 رکعتیں ہیں تو 4 عبادات تو نہیں ہوئی، ایک ہی عبادت ہوئی نا۔ نماز 4 رکعت ہو یا 8 رکعت ہو ایک ہی عبادت ہوتی، ایک سلام سے اگر کوئی وتر پڑھے 9 رکعت ایک سلام سے پڑھے تو 9 رکعت 9 عبادات نہیں ہے بلکہ ایک ہی عبادت۔ تو اگر ایسی عبادت ہو جو مکمل ایک عبادت ہے، ایسی عبادت کے متعلق ہم اگر گفتگو کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر ایسی عبادت کی ابتدا میں جب اس نے اس عبادت کی شروعات کی تو اس کے دل میں لوگوں کو دکھانے کا ارادہ بھی اگر شامل تھا تو ایسی صورت میں وہ عبادت شرعی اعتبار سے شروع ہی نہیں ہوئی۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ مثال، ایک آدمی آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور جب وہ داخل ہو رہا تھا تو دیکھا کہ کچھ میرے دوست احباب بیٹھے ہیں اور مالدار قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، شریف لوگ بیٹھے ہیں محلے کے، تو داخل ہوتے ہی وقت اس کے دل میں دکھلانے کی نیت پیدا ہو گئی۔ اب اس نے جو نماز شروع کی ہے وہ اسی ارادے سے کی ہے کہ میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں آدمی دیکھے میری تعریف کرے، میرے محلے میں جا کر کے میرا امیج اچھا بنائے تاکہ لوگ تعریف کریں۔ اس لیے اس نے نماز کے شروعات میں جو ارادہ اور نیت کی تھی، اس نیت میں اس نے لوگوں کو دکھلانا اور ان کی تعریف حاصل کرنا بھی شامل کر لیا، تو ہم کہیں گے آپ کی نماز منعقد ہی نہیں ہوئی، آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اب کیا کرنا پڑے گا اس انسان کو نماز توڑنی ہے اور دوبارہ نئے سرے سے نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، اب اگر اس نے نماز تو اخلاص کے ساتھ شروع کی تھی، نماز اس نے اخلاص کے ساتھ شروع کی، بالکل اللہ کے لیے شروع کی، لیکن مان لیجئے دوسری رکعت میں پہنچ کر کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ بغل میں ایک آدمی آیا ہے، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ذرا نماز کو اور اچھی کروں اور بہتر انداز میں نماز پڑھوں تاکہ بغل والا آدمی دیکھے اور تعریف کرے، یعنی درمیان میں ریا پیدا ہوا، دکھلاوے کی نیت پیدا ہوئی، ارادہ پیدا ہوا۔ تو اب یہاں 2 صورتیں ہیں، یا تو اسی ارادے کے ساتھ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے، دکھلاوے کے ارادے کے ساتھ، پوری نماز میں ریا کا ارادہ، دکھلانے کی نیت شامل رہے اور اسی پر وہ سلام پھیرے، تو اس کی نماز ہو جائے گی باطل، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، قابل قبول نہیں۔ اگر اس نے ایسی نماز پڑھی ہے تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے جماعت سے اس نے پڑھی ہو یا اکیلے پڑھی ہو۔ البتہ درمیان میں مان لیجئے دوسری ہی رکعت میں ریا اور دکھلاوے کی نیت شامل ہوئی،
پیدا ہوئی نیت، اور ایک رکعت کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. لوگوں کو دکھلانے کے لیے تھوڑی نماز پڑھی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی جاتی. تو لوگوں کو دکھلانے کی نیت سے اس نے توبہ کر لی، اپنی نیت کو خالص کر لیا، صاف اور پاک کر لیا. تو علماء کہتے ہیں ایسے انسان کی نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نماز کے ثواب میں، اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور ایسے انسان کی نماز درست ہے. دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ دلیل یہ ہے کہ اس نے ریا اور دکھلاوے کی نیت سے توبہ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التوبہ تجب او یجب ما قبلہ، کہ توبہ جو ہے یہ اپنے سے پہلے والی تمام خطاؤں کو اور تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اس نے جب توبہ کر لیا یعنی دکھلاوے کی نیت سے، تو دکھلاوے کی نیت کا جو اثر تھا، برا اثر نماز پر پڑ رہا تھا، وہ اثر ختم ہو گیا اور اس کی نماز درست ہے، اس کی نماز درست ہے. تو یہ تو بات ہوئی ایسی عبادت کے تعلق سے جو مکمل طور پہ ایک عبادت ہے، شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی عبادت ہے. جیسے نماز ہے ویسے ہی روزہ ہے نا. تو وہ عبادات جو مکمل ایک ہیں، ان میں اگر ابتدا میں، شروع میں اگر ریا داخل ہوئی ہے، دکھلاوے کی نیت شامل ہوئی ہے، تو وہ عبادت شروع ہی نہیں ہوئی، باطل ہو جائے گی وہ عبادت. دوبارہ سے آپ کو وہ عبادت شروع کرنی ہے. اور اگر درمیان میں ریا کی نیت شامل ہوئی ہے اور آپ نے اس ارادے کو جاری رکھا، اس کو ختم نہیں کیا، توبہ نہیں کی، تب بھی آپ کی عبادت باطل ہے. ہاں، اگر آپ نے توبہ کر لی، درمیان میں ریا داخل ہوا اور آپ نے توبہ کر لی 1 رکعت 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز درست ہے اور اجر میں، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. عام طور سے ہم جہاں غلطی کرتے ہیں وہ پہلی حالت میں کرتے ہیں. نماز جب ہم شروع کرنے جاتے ہیں تو دل میں لوگوں کو دکھلانے کی نیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد 1 رکعت 2 رکعت کے بعد ہمیں اگر ہوش آ جاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو میں غلط کر رہا تھا، چلو توبہ کر لیتا ہوں اور نیت کو خالص کر لیتا ہوں، اور ہم نماز جاری رکھتے ہیں. جبکہ نماز تو منعقد ہی نہیں ہوئی شرعی اعتبار سے، کیونکہ نماز کی ابتدا میں نیت خالص ہونی چاہیے تھی. ریا کے ساتھ نماز شروع نہیں ہو سکتی، عبادت شروع نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر نماز جیسی عبادت کی ابتدا میں ریا داخل تھا اور آپ نے اسی ریا کے ساتھ نماز شروع کی ہے، تو نماز توڑ دیجیے اور دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھیے. اور اگر درمیان میں ریا داخل ہوا ہے اور آپ نے توبہ کر لی تو آپ کی نماز درست ہے. سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے اگر توبہ کر لی تو نماز درست ہے. اور اگر توبہ نہیں کی اور اسی صورت میں آپ نے نماز ادا کر لی، سلام پھیر لیا، بعد میں ندامت ہوتی ہے، انسان کو شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، اس کے فلاں آدمی کو دکھلانے کی نیت سے میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ نئے سرے سے نماز ادا کرنی پڑے گی، اس کی وہ نماز باطل ہو جائے گی. یہ تو بات ہوئی ایسی عبادت کے متعلق جو شروع سے لے کے اخیر تک ایک ہی عبادت ہوتی، الگ الگ حصے نہیں ہوتے اس کے. لیکن اگر کوئی ایسی عبادت ہو جس کے الگ الگ حصے ہو، جیسے صدقہ یا زکوٰۃ، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 100 روپے صدقہ دینے کا ارادہ کیا اور مسجد کے باہر 10 فقیر بیٹھے ہیں. اس نے پہلے فقیر کو 10 روپے دیا بالکل اخلاص کے ساتھ، دوسرے فقیر کو بھی 10 روپے دیا اخلاص کے ساتھ، تیسرے فقیر کو وہ 10 روپے دینے جا رہا تھا تو دیکھا کہ مسجد سے ایک اور آدمی نکل رہا ہے. فوراً شیطان نے اس کو ورغلایا اور دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اس آدمی کو دکھا دو ذرا کہ میں بھی پیسہ دیتا ہوں. تو تیسرے آدمی کو، تیسرے فقیر کو جو اس نے 10 روپے دیا ہے وہ دکھلانے کے لیے دیا. اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا اپنا. پھر چوتھے فقیر کو اس نے جو دیا وہ پھر اخلاص سے دیا، اور مکمل 10 باقیہ جتنے فقیر بچ گئے سب کو 10 روپے اس نے اخلاص کے ساتھ دیا. تو ہم یہاں کہیں گے عبادات، یہ جو عبادت ہے صدقہ والی عبادت، 10 فقیر کو اس نے جو 10 روپے دیے ہیں وہ 10 عبادات ہیں، ایک عبادت نہیں. سمجھ رہے؟ لہذا جس عبادت میں، یعنی جس فقیر کو 10 روپے اس نے دکھلاوے کی نیت سے دیا ہے، صرف وہی باطل ہے. باقی اس کے بعد اخلاص والا صدقہ اور اس سے پہلے اخلاص والا صدقہ وہ سب کا سب صحیح ہے، درست ہے. صرف وہ باطل ہوگا جس میں اس نے دکھلاوے کے ارادے سے، دکھانے کی نیت سے 10 روپے لیا ہے فقیر کو. تو یہ تفصیل تھی ریا کا انسان کے اعمال یعنی عبادات پر کیا اثر ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک چیز تو یہ ہوتی
ریا یعنی دکھلانا، انسان کوئی عمل اس لیے کرے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، یہ ریا ہے۔ ایک دوسری چیز بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کوئی عمل اس لیے کرے تاکہ دنیا حاصل ہو، کوئی عبادت اس لیے انجام دے تاکہ دنیا حاصل ہو۔ مثال، آپ نے وہ روایت سنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں زیادتی کی جائے، زیادہ روزی اس کو حاصل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ میل جول رکھے، تحفے تحائف کا تبادلہ کرے، آنا جانا کرے، سلام کلام کرے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جو اپنے رشتہ داروں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا کرے گا۔ تو اب کوئی یہ صلہ رحمی عبادت ہے، صلہ رحمی عبادت ہے۔ کوئی آدمی صلہ رحمی اس نیت سے کرے، صلہ رحمی کوئی انسان اس نیت سے کرے کہ میرے رزق میں برکت ہو، میری روزی میں زیادتی ہو، تو یہ برکت ہونا روزی میں یہ دینی معاملہ ہے کہ دنیاوی معاملہ ہے؟ دنیاوی معاملہ ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یا اسی طریقے پر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور اس کا یہ ارادہ ہو کہ یہاں سے کچھ سامان بھی ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا، اور وہاں حجاج کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو ہندوستان سے میں نے جو سامان اپنے ساتھ رکھ لیا تھا وہ سامان ان کو بیچ دوں گا، کچھ منافع بھی حاصل ہو جائے گا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں تین حالتیں، تین صورتیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کسی عبادت کو انجام دے اور اس کے ساتھ کسی دنیاوی فائدے کا ارادہ بھی اپنی نیت میں شامل کر لے، اور وہ دنیاوی فائدہ خود شریعت نے بتایا ہو، وہ دنیاوی فائدہ خود شریعت نے بتایا ہو۔ جیسے پہلی مثال، انسان صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی عبادت ہے اور اصل اس کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں اس نے یہ بھی ارادہ کر لیا کہ صلہ رحمی کروں گا تو رزق میں روزی میں برکت ہوگی، تو شریعت کہتی ہے یہ درست ہے، اس سے عمل باطل نہیں ہوتا، اس کی اجازت ہے، کیونکہ خود شریعت نے وہ دنیاوی فائدہ ہمیں دیا ہے تو ہم کیوں نہ لیں۔ یہ پہلی حالت ہے۔ کون سی حالت؟ جس میں ہم کوئی عبادت کریں اور اس عبادت سے شریعت نے یہ بتایا ہو کہ آپ کو یہ دنیاوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لہذا اگر ہم وہ عبادت کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ساتھ میں اس دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کا ارادہ بھی شامل کر لیں، تو عبادت درست ہے، عبادت درست ہے۔ لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہی نیت کی جائے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا تو ہم کہیں گے اس کی عبادت درست ہے۔ یہ پہلی حالت ہو گئی۔ دوسری حالت، اس انسان نے کسی عبادت کو انجام دیا اور اس عبادت میں شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہو کہ تم کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کر سکتے ہو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ دیکھیے پہلی حالت میں اور اس حالت میں فرق ہے۔ پہلی حالت میں اگر شریعت کہتی ہے یہ عبادت کرو گے تو آٹومیٹک تمہیں یہ دنیاوی فائدہ ملے گا، صلہ رحمی کرو گے تو تمہیں رزق میں برکت ملے گی۔ لیکن دوسری حالت ایسی ہے جس میں شریعت کہتی ہے یہ عبادت ہے، اس میں اگر تم چاہو تو دنیاوی کوئی فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہو، اجازت ہے، اگر نہیں حاصل کرنا چاہو تو نہ کرو۔ اس کی مثال، دوسری مثال جو میں نے دی، انسان حج میں جائے، اللہ رب العالمین نے کہا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ جب تم حج میں جاؤ تو تم اللہ کا اللہ کی جانب سے کچھ فضل اور کچھ فائدے بھی اگر حاصل کر لو، یہاں اشارہ تجارت کی جانب ہے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ حج کے سفر میں نکلے اور کچھ سامان تجارت بھی ساتھ لے لے، کچھ سامان ہندوستان سے لے لے کہ وہاں جا کر کے بیچ دوں گا اور جو فائدہ ہوگا اس سے فائدہ حاصل کروں گا، یہ جائز ہے۔ لیکن اصل نیت حج کرنا ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اصل نیت وہ پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے،
اصل نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن ساتھ میں اس نے یہ ارادہ بھی کر لیا کہ تھوڑا بہت فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا اس سفر حج میں، تو شریعت کہتی ہے جائز ہے۔ لیکن یہاں بھی اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی حج کرے، وہ عبادت کرے۔ یہ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت انسان کوئی عمل کرے اور اس عبادت پر کسی دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کا ارادہ بھی اپنی نیت میں شامل کر لے، جس ارادے یا جس دنیاوی فائدے کی نہ شریعت نے اجازت دی ہے نہ شریعت نے خبر دی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس عبادت کو انجام دینے کی نیت انسان کی اصل نیت اللہ کو راضی کرنا تھی اور وہ دنیاوی فائدہ دوسرے نمبر پہ آ رہا تھا، اصل نیت انسان کی وہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا، تو ایسی صورت میں عبادت تو درست ہوگی لیکن اجر میں کمی واقع ہو جائے گی۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی، یا آج دوسری مثال دیتا ہوں۔ ایک معلم ہے جو قرآن پڑھاتا ہے بچوں کو، قرآن پڑھانا سکھانا یہ عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے۔ تو کوئی معلم ہے، قرآن کا معلم ہے، وہ بچوں کو قرآن سکھاتا ہے اور اس کو تنخواہ بھی ملتی ہے۔ وہ معلم قرآن سکھانے میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اپنا مقصد اصلی بناتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ارادہ بھی شامل کر لیتا ہے کہ قرآن پڑھاؤں گا 10 بچوں کو تو کچھ فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا، کچھ تنخواہ بھی آ جائے گی۔ حالانکہ یہ جو تنخواہ دنیاوی فائدہ ہے، شریعت نے اس کی نہ خبر دی ہے اور نہ اجازت دی ہے، یعنی اس کو ارادے میں شامل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تنخواہ لینا تو اس کا جائز ہے لیکن نیت میں شامل کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اس مسئلے میں علماء نے یہ کہا کہ اس کی وہ عبادت تو صحیح ہوگی لیکن اجر کم ہو جائے گا۔ عبادت صحیح کیوں ہوگی؟ کیونکہ مقصد اصلی اللہ کو خوش کرنا ہی ہے، مقصد اصلی تنخواہ لینا نہیں ہے، مقصد اصلی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے وہ قرآن پڑھا رہا ہے، لہذا عبادت تو درست ہے لیکن ایک جائز دینی دنیاوی فائدے کو اس نے اپنے ارادے میں شامل کر لیا تو اجر کم ہو جائے گا، اجر کم ہو جائے گا، اس کی عبادت درست ہوگی۔ لہذا یہاں بھی اس معلم کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص رکھے اور قرآن پڑھاتے وقت وہ اپنی نیت میں صرف اللہ کو راضی کرنا یہی ارادہ شامل رکھے، کیونکہ تنخواہ تو اس کو ملے گی چاہے وہ ارادہ شامل کرے یا نہ کرے، تنخواہ تو بہرحال ملے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تنخواہ ہی نہ دیا جائے، تنخواہ تو ملے گی، لیکن ارادے کو اگر وہ خالص کر لیتا ہے تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس کی عبادت میں کوئی کمی اور کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ قرآن پڑھاتا ہی اس لیے ہے کہ تنخواہ ملے، اللہ کو راضی کرنا خوش کرنا ارادہ نہ ہو، تو اس کا وہ عمل، اس کی وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے، اس کی وہ عبادت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ ریا، دکھلاوا اور عبادات میں دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے تعلق سے یہ تفصیل بہت سارے علماء نے بیان کی ہے، جس میں ایک عالم فضیلۃ الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب صحیح الترغیب والترہیب کی شرح میں، جس کو میں لے کر کے آتا ہوں روزانہ یعنی ہر ہفتے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ نے مختلف علماء اور فقہا کے اقوال کی روشنی میں یہ پوری تفصیل بیان کی ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اگلے دروس میں انشاءاللہ ہم ان حدیث کو دیکھیں گے جن میں اگر انسان کے عمل میں ریا داخل ہو جائے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں، ان کا بیان آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔